خالق فرماندہ ہے ومن تولا، اور جو کوئی پھر جاتا ہے تیری اطاعت نہیں کرتا، اے حبیب اگر کوئی تیری اطاعت نہیں بھی کرتا، فمن تولا منہ موڑ جاتا ہے، فما ارسلنا نے تجھے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے تجھے اس پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ تو ہر صورت اطاعت کروا کے آ، یہ تیری ذمہ داری نہیں۔ جو منہ موڑتا ہے موڑ جا، جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ فائدہ لے لے گا، جو اطاعت سے منہ موڑتا ہے اس سے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، تے جڑا تینوں چھڑ دے وہ اللہ نو چھڑ جائے۔ اس واسطے اگر کسی اللہ دی اطاعت کرنی ہے تو تیری اطاعت کرے۔ میرے محترم سامعین، اللہ دی ذات تے کسے دیکھی نہیں، سامنے بھی نہیں آئی، سامنے تے سرکار ہی آئے۔ عصمت رسول مشروط۔ میں آیت پڑھتا سورہ مبارکہ لقمان دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے عرض کرتا۔ سورہ لقمان چ اللہ نے ماں باپ دی بھی اطاعت دے متعلق آکھیا ہے، ماں باپ دے حیا دے متعلق آکھیا ہے۔ ماں باپ دا اتنا احترام اللہ دسیا ہے کہ خالق فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے نصیحت کی ہے انسان کو والدین کے متعلق۔ کی کرے؟ اللہ فرماندہ ہے جب تو میرا شکریہ ادا کر کہ میں نے تجھے انسان بنایا، تو اس کے میں تیرے ذمہ داری لی ماں کی پیٹ میں، اور پھر اللہ فرماندہ ہے کہ اس تو بعد فوراً انشکر لی واہ لے والدیک، اللہ فرماتا ہے جب تم میرا شکریہ ادا کر لینا فوراً ماں باپ کا شکریہ بھی ادا۔ کمال ہے کہ ماں باپ دا درجہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے پہلے میرا شکریہ ادا کر تے نال ہی پھر ماں باپ دا شکریہ ادا کر۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ والدین بات کریں تو اف تک نہ کہو، اف ایک تو ہم انہوں کی کہہ دیتا نہ، اللہ فرمائے نہ دی اطاعت کرو، انہاں دا حکم منو، انہاں دا ادب کرو، انہاں دا حیا کرو۔ اگلی گل خالق فرماتے ہیں ہاں ایک بات ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن نُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بھی کہیں نا اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معبود مان، دونوں کی اطاعت چھوڑ جا۔ مہربانی مہربانی دوواں دی اطاعت نہیں کرنی، نہ ماں دی گل مننی ہے نہ باپ دی گل مننی۔ ہن انہاں کو کلپ وچوں نہ کڈ لیا جی کہ نہ ماں دی مننی ہے نہ پیو دی مننی ہے۔ جڑے کلپی ہوندے نا کلپی، انہوں نے جان دیو وہ انہاں کو تھاں بچوں کٹ دینے جتھے وہ گڑبڑ پیدا کر دینے، یہ بچوں انہاں کو تھاں کٹ کے انہاں کوئی بندہ آیت لے جائے کہ اللہ پہ فرماندہ ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، انہاں دوہاں دی اطاعت نہ کرو، تے بندہ جا کے گھر آیت لا چھڑے بوئے اگے پہ لو جی اللہ ڈکیا جی نہ تیری مننی ہے تے نہ تیری مننی۔ مہربانی کرنی ہے جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کردا انہوں یزید آندے جے نہ کردا، کیونکہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اللہ فرماتا ہے مت قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے میں ہوتے ہو، جب تم مست ہوتے ہو، جب تمہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ تو ویسے جہاں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، یہ نہیں کو آئے تھی، کئی لوگ سمجھتے ہیں سانو بتھیری ہے کہ نہ قریب جاؤ نماز دے، نہ قریب جاؤ، گل پوری جڑی نا ایویں تے کام یزید کردا سی جی، ایویں تے کام میں نہ یزید۔ اچھا ہن تک انج تے کام ہوندے رہنے سن جے شبیر انہوں نتھ نہ پاندا۔ یہ لوکاں دیاں آیتاں پڑھ کے نا جی بڑے قرآن دے مطالب غلط کر دینے سن، بڑے قرآن دے معانی وچ تفریق پیدا کر دینی سی، توافت پیدا کر دینا سی اگر شبیر اے محنت نہ کر دے۔ مظلومیت چو گزر کے امام حسین علیہ السلام نے مت مار دیتی ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک قرآن حکیم میں اللہ نے والدین دا ادب و احترام کہنا منن دا حکم دیتا ہے، لیکن نال ہی محتاط کیتا ہے کہ اگر ان تشرک بی، اگر میرے نال کسے نو شریک ٹھہران، ماں مشرکہ ہو جائے یا پیو مشرک ہو جائے تے تہانوں آکھے نا تہانوں آکھے تو ہی مورتی نو سجدہ کر اللہ نو چھڈ کے، اللہ فرماندا دعا نو چھڈ دیو، دعا دی اطاعت نہ کرو۔ سورہ لقمان پہ پڑھنا، دعا دی اطاعت اماں دی بھی ابے دی بھی، کیوں؟ اس واسطے کہ ہونو گل ٹھیک نہیں کر رہے،
پر جب ٹھیک اچھا ایک اور گل ہے انہوں نے کھانے دا انتظام کرنا ہے انہوں نے چک کے ڈاکٹر کو بھی کھڑنا ہے وہ کافر بھی ہون تے حیا ہو نہیں کرنا مشرک بھی ہون تے حیا ہو نہیں کرنا انہوں دی تابع فرمانی بھی کرنی ہے بہت شکریہ انہوں دا آقا بھی مننا ہے انہوں نے چک کے بھی کھڑنا ہے انہوں دا نانو نفقے دا انتظام بھی کرنا ہے انہوں دا آرام تے آسائش دا انتظام بھی کرنا ہے ممکن ہو سکے تے اے سی ایچ گرمیاں چ بانا ہے ممکن ہو سکے تے سردیاں وچ انہاں کے ہیٹر بھی رکھنا ہے انہاں کے کھانا بھی اچھا رکھنا ہے انہاں دا ادب و حیا بھی کرنا ہے مونڈے تے چک کے بھی کھڑنا پیا تے کھڑنا ہے جدوں او آکھن اللہ نو چھڈ دے اودوں دوواں نو چھڈ دینا چاہیے لو جناب علی یہ دا مطلب ہے جنہ دا اینا احترام ہے نا وہ بھی اگر مشرک ہون تے چھڑ دینے نے یہ دا مطلب ہے قرآن دیاں دعا آیتاں جو ثابت ہو گیا اطاعت کسے دی ادوں کرنی ہے جدوں ٹھیک ہوئے جدوں غلط گل کرے اطاعت نہیں کرنی ذرا گجراتی ایک دفعہ میں گجرات سے پتہ نہیں پنڈ دا نام انہوں یاد نہیں بڑی دیر دی گل ہے اتھے میں آکھیا بھی ماں پیو اگر آکھے نا ابا آکھے ڈنگر کھول لے تو کھول لینے چاہیے دے ابا آکھے نا کسے تے کھول لے تو پھر نہیں ہو دے آکھے نا ساڑھے علاقے ڈنگر کھولن تو مراد ہے کہ پٹھے کٹ ہون تے ڈنگر چارن واسطے نہیں باہر لے جاندے وہ پھر بزرگ آندے منڈے ڈنگر کھول لو ڈنگر کھول لو میں کہ ابا جی آکھن نا ڈنگر کھول لو اپنے تے ضرور کھول لو تے جی ابے جی آکھن نا کسے تے کھول لیا وہ میں مجلس پڑھ کے نکلا تے بابے ری بڑے جوان سن ڈنڈا پھڑیا بڑا ڈانگ وہ مینوں کہنے لگے مولوی تینوں گل دساں اگوں اس پنڈے مثال نہ دیں میں کہا جی مینوں سارے پنڈ دی سمجھ آ گئی جی اگوں میں نہیں تے ایک پنڈ میں آکھیا سود حرام ہے تے بندے صلوات بھی نہیں سن پڑھ دے ہن میں تے قرآن پہ پڑھنا اگوں پھر کتھے فٹ پئی ہوندی میں کہا مینوں سمجھ آ گئی جی اگوں میں اتھے مثال نہیں دیندا میرا خیال ہے کہ سارے بندے ماں باپ والے الحمدللہ جنہاں دے زندہ نے اللہ موقع دے جنہاں دے ٹر گئے نے اللہ مغفرت کرے اینا احسان سمجھنا ہے انہاں دا اینا ادب کرنا ہے انہاں دا اینا حیا کرنا ہے حکم بھی مننا ہے سلام بھی کرنا ہے تے پورا انہاں دا انتظام رکھنا ہے لیکن جدوں گل ہی غلط پہ کردے نے بھی اللہ نے نال کسے نو شریک ٹھہرا ادوں پھر انہاں دی اطاعت تہاڈی خیر ہوئے اے دا مطلب ہے پھر اطاعت ادوں واجب ہوندی ہے جدوں او گل ٹھیک کردا تے جڑا ساریاں گلاں ہر ویلے ٹھیک کرے نا اونوں معصوم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جدوں ابا اگر کئی بندے بچے میرے منہ لوں پہ ویندے نے کہ ابے نے کیوں آکھنا تو مشرک ہو جا تے اماں کیوں آکھنا تو مشرک ہو جا اصل چ اسی مقدر والے بندے ہیں شیعہ سنی سانو یہ جا ماں پیو لبا کوئی نہیں یہ صحابہ کرام نو پوچھو جنہاں دا ابا بھی ماردا سی بہت اگے چوک تے اماں دی سی میں تینوں دودھ نہیں بخشنا جے تو بہت اگے نہ چکے ایسیاں ماما موجود سن تانوں پتہ ہے عرب وچ کلمہ پڑھنا جدوں نبی پڑھایا ادو ایڈا آسان نہیں سی ادو مامے نہ لڑ کے پنیواں کلمہ پڑھدا سی پیو نہ لڑ کے پتر کلمہ پڑھدا سی شاباش سالے نہ لڑ کے پنوجا کلمہ پڑھدا سی تے بھرا نہ لڑ کے بہن کلمہ پڑھدی سی تو خیر کسے گل دا پتہ ہی نہیں میں ہی ساری گلاں لے کے آ اوکھا سی کام ادو ماں باپ مشرک سن صلح حدیبیہ تے کافر نے اپنا پتر بن چھڑیا سی وہ بڑا بدایا زنجیراں نال آ گیا سی صلح حدیبیہ ہو سکے یا رسول اللہ مینوں نال لے جاؤ آ میرا پیو بیٹھا جے سامنے اللہ صلح پہ لکھدا ہے انہیں مینوں بن کے رکھیا جے تے مینوں روز مجبور کردا ہے پیغمبر رکھے ساڈا معاہدہ ہو گیا ہے اس واسطے تینوں اسی کھڑ نہیں سکدے جے میں ہی معاہدے توڑن لگ پیا میں اطاعت کدی واجب ہوے بچیا تھوڑی جی تکلیف اور سہل ہے اللہ بہتر کرے گا میں تیرے واسطے دعا گوں یہ دا مطلب ہے جڑے پیو ماں بن کے رکھتے سن تو کلمہ نہیں پڑھنا یہ دا مطلب اس دور وچ شرک تے مجبور کرتے سن نا ماں باپ چلو کرتے سن ساڈے ماں پیو ہن کردے نے نہیں ساڈے مسلمان نے ساڈا نے کیوں کرنا وہ معاشرہ ویکھ لو تے آ ویکھ لو پھر لوگ آندے نے بھلے وقت لنگ گئے چنگے بھلے وقت سن پیو پتر نو آندا سی مشرک ہو جا تے ماں دھی نو آندی سی مشرکہ ہو جا کیسے بھلے وقت سن شکر ہے لنگ گئے اسی تے کروڑ شکر پہ کرنے آپ اس زمانے چ پیدا نہیں ہوئے ورنہ سانو بھی ابے ابا نہیں چھڑیا ہونا سی بچ گئے ہاں جیڑا معاشرہ ساڈے برابر نہیں علی دے برابر کیسے آ جائے معاشرہ تو دیکھو نا اسی بڑے مقدر والے لوگ ایتھے سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی
کوئی مسلمان الحمدللہ ایسا نہیں اسی انہاں دیا گوداں چ پڑے ہیں جڑے مشرک نہیں نہ اماں بت پوجدی سی نہ ابا بت پوجدا شکریہ نہیں پیدا کرتے اللہ دا یار نہ مشرکہ ماں نہ مشرک پیو یہ مطلب ہے اسی جنہ دیا گوداں چ پڑے ہیں وہ مسلمان سن ہے نا تے جدی اماں تے ابا مشرک ہوے تے آخر مشرک ہو جا وہ ساڈیاں تے نصیباں تے فخر کردا ہونا ناز کردا ہونا رش کردا ہونا پہ یار کیسے بندے ہیں اس دور دے بندے اج آ جان نا جڑے ماواں کولوں مار کھاندے سن تے پیواں کولوں مار کھاندے سن کہ مشرک ہو جاؤ اج آ جان تے خدا دی قسم اسی پاویں کڈے گناہگار ہاں نا وہ آکھن گے یار تسی کمال لوگ تہاڈی اماں بھی مسلمان سبحان اللہ چلو جڑا اونٹ تے جاندا سی نا حج کرن وہ اج آ جا رہا تھا ہم جب 4 گھنٹے چ بندہ 4.5 گھنٹے سعودیہ پہنچ جاندا وہ آکھے گا یار کمال ہو گئی ہے نا تسی چنگے رہن آج جو بندے آ جان تے ساڈے منہ ویکھ کے پاویں اسی کسے کام دے نہیں سانو آکھن گے یار ایک گل ہے تہاڈا کمال ہے تیری اماں بھی مسلمان تیرا ابا بھی مسلمان یعنی اسی مسلمان ماں پیو دی گود چ پلدے رہے ہاں تے ساڈے برابر کوئی نہیں پیا ہوندا تے جڑا محمد دی گود چ پلدا رہیا ہوئے تینوں او دے برابر بندہ کتھوں لب گئے یہ مطلب ہے ابا آکھے پہ مشرک ہو جاتے ہو دی اطاعت نہیں کرنی تھی جا اماں آکھے مشرک ہو جا نہیں کرنی جدوں اللہ معافی تے میرا ابا جو آکھے پہ اتھے بتوں سجدہ کر نہیں میں اطاعت کرتا جدوں میں اپنے ابے نوں نہیں مانتا کسے تے مشرک ابے نوں کیویں مان جاوے یہ مطلب ہے اطاعت ادوں کرنی ہے جدوں کم نہیں ایک اور آیت یہ سورہ مبارکہ نساء ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اگو تہاں پڑھنی و اول الامر منکم اللہ تے رسول تو بعد اول الامر دی اطاعت کرو او اول الامر کون نے اے میرے کول جڑا قرآن حکیم ہے یہ دی سائٹ تے لکھیا ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے وہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کے بعد ان لوگوں کی اطاعت واجب ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں مثلا سرداری صاحب اس ویلے اور شہباز شریف صاحب جو اختیار والے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے حکم کو ماننا ضروری ہے اللہ اور رسول کے بعد حاکم وقت کو ماننا ضروری ہے وہ اول الامر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی جڑے چارے اس ویلے صوبیاں دے گورنر نے تے جڑے چارے وزراء اعلیٰ نے تے جڑا وزیر اعظم ہے تے جڑے سپیکر نے انہاں دی اطاعت گویا واجب ٹھیک ہو لیکن اگے انہیں شرط رکھی نہیں میں پڑھ دینا جڑا کل تانوں کسے آکھنا کو کی پنڈ دا میں کھگا کوڑ کھگا کل کسے آکھنا چکاؤ اس مولوی نو قرآن چکاؤ میں چک کے کھلوتا میں چکان دی کیڑی لوڑ یہ تھو ٹور کے اس مسیتے لے چلو مینوں اس پنڈ دی مسجد لے جاؤ ایتھے کھلو کے آنجی نہ گل کرنا قبر اپنی جانا وہ فرماتے ہیں جو بھی حاکم وقت تم پر آ جائے اس کا اطاعت ضروری ہے اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خیال رکھنا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف بات تو نہیں کر رہا وہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تو بات نہیں کر رہا جب تک وہ حکم خدا میں ہے اس کی اطاعت کرو جب کو حکم رسول میں ہے اس کی اطاعت کرو جب حکم خدا سے نکل جائے تو اس کی اطاعت آج تو ابے نو نہیں مننا انہاں نو ضرور مننا ہے اگر حکم خدا چوں نکل جان کیسا اول الامر ہے جنوں نالے مننا ہے نالے او دا دھیان رکھنا ہے تسی انہاں تے ہن قناعت بھی لا چھڑی ہے کہ تانوں ذرا ادھر کھلی ہوا آوے تے تسی اطمینان نال سنو گرمی محسوس نہ کرو تے ہن تے مہربانی کرو جنوں اطاعت کرنی ہے نال او دا دھیان رکھنا ہے کہ حکم خدا تو نکلتے نہ جائے رسول دے حکم چوں نکل کے تے نہ جائے مثلا وڈا سارا ساڈے تے وزیر اعلیٰ ہوے یا وزیر اعظم ہوے تے دوپہر نو سموسے کھاندا ہوے روزیاں چ او دی گل نہیں مننی جی میں تہاڈی کیا بات ہے پہ حکم خدا چوں تے نکل گیا نا بیمار بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں بیمار بھی نہیں مسافر بھی نہیں تے 12 بجے دوپہر ہی پہ کھاندا ہے اے سی چ بیٹھ کے منگوا کے کچھ ہے حکم خدا چوں نکل گیا آؤ دی اطاعت نہیں کر
نماز دا وقت ہو گیا، صحت مند بھی یہ خیری میری یہ نماز اس کوئی نہیں پڑھی، حکم خدا چوں نکل گیا، نکلتے پاویں میں بھی گیا، میں بھی نہیں پڑھی تے او دی بھی نہیں پڑھی، لیکن میرے نام پڑھن نہیں تے او دے نام پڑھن چ فرق ہے، کیونکہ میں اطاعت کر رہا تے او دی کر رہا۔ کمال ہے، میرے بچ نماز نہ پڑھا تے صورت ہو رہے تے صاحب امر نہ پڑھے تے صورت ہوئے، اب بے نماز جڑے ہوندے نا او اولے الامر نہیں ہو سکتے، اسا اولے الامر انہوں منے جڑا نماز بھی پڑھتا جاندہ ہے، زکاة بھی دیتا جاندہ ہے۔ طے ہو گیا، اطاعت ہو دی کرنی ہے جڑا ہر ویلے حکم رسول چ رہے، ہر ویلے حکم خدا چ رہے، اور انہوں ہی معصوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی تے مسکین ہاں، ساڈے کولوں کئی باری حکم عدولی ہو جاندی ہے، اسی کو اللہ دے منکر نہیں، پر حکم عدولی ہو جاندی کسے ویلے ہو جاندی۔ میرا اتھے تے نہیں ہوندی ہونی، ساڈے پنڈ ہی ہوندی اتھے تے بندے میرے منہ والوں ویندے نے پہ ہاں تے کدی کیتی کتھوں دی گل پیا کرن۔ جے نہ مجمع منیا تے میں اذان اتھے ہوندی ہے نا تے اس مسیح تے ٹر جانا، میں ویکھاں کنے بندے ہوندے نا۔ اور یارا منکر اللہ دا کوئی نہیں ہے، میں تھوڑی بہتی کتائی ہو جاندی ہے، جڑا تھوڑی بہتی کتائی کر جائے نا وہ اطاعت کرن والا ہوندا ہے، واجب دی نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے، واجب دی ہوئے جڑا کتاہی نہ کرے اور حکم خدا اور رسول چو کدی بھی نہ نکلے۔ پیغمبر مثلا میں مثال ہی ایسی رکھی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول دی ہر ویلے اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ یہ مطلب ہے رسول پاک ہاتھ نال کوئی کام کرن تو وہ بھی سمجھو اللہ پہ کر دے، تے جے منہ نال گل کرن اللہ پہ کر دے، ٹر کے کو گل دسن۔ ہن میرا خیال ہے کہ میں پیغمبر دے متعلق چند آیتاں پڑھ دینا، سورہ نجم چو پہلے 2 آیتاں پڑھنا، یہ دے نال انشاءاللہ کافی فرق پہ جائے گا۔ جو مریض نو فرق نہیں آتے نے، پہ گیا فرق پہ گیا، وہ ایکو دن تو نہیں پہ جاندہ، پر ہولی ہولی فرق تے پھر دوائی ٹھیک ہوئے تو پینا شروع ہو جاندہ ہے، کیونکہ تو انہوں پتہ ہے جڑے جوڑ نکل جاندہ کئی باری تو جتوں 4 دن کوئی تھوڑی بہتی تکلیف تے ہو کہ کوئی نہیں ہو۔ یاد آ گیا میری وڈی مشیرہ جی، وہ دے گٹا نکل گیا کتے انج چارے فوت ہو گئے، انہوں سائیکل دے مگر بھاگ تے لے گیا کتے چھوٹا میں ہوں سن، وہ جویں گئے ڈردے بڑا سن درد وغیرہ تو تے ہو، جویں گئے وہ وہیں آ گیا بٹی بدھی، میں کہا باجی اتھے روئی نہیں، روڑا نہیں سپایا، یہ تو بڑا روڑا پاندی چھوٹا، انہوں نے کہا نہیں ایویں گئی ہے ایویں آئی ہے، بالکل وہ چاڑ دے رہنے، چاڑ کے واپس آ گئے۔ میں کہا باجی میں حیران ہو گیا تیرے حوصلے تو، وہ سکا میں وہ گٹا سامنے نہیں کیتا، دجا مڑا مڑو کے واپس، وہ سکا وہ اس رہی ہے تھوڑی پیڑ ہونی سی، میں نو لے گیا سنو تھے، وہ میں کہا دجا کر چھڑے، وہ مالدار ہے مالدار، مال مڑ کے اسا کہا ٹھیک ہے، وہ بھی ایڈا کاریگر انہوں صاحب ہی نہیں لگا، اتریا کہڑا تے چڑھیا، جے کھان والے تے کون؟ مہربانی جناب، میرا خیال ہے کہ اگر ٹریا جوڑ نکلیا ہوئے انہوں چڑھ لگیا تھوڑی بہت تپیڑ ہوندی ہے، تے جڑے دوڑ نو ٹڑیا ہی 1400 سال ہو گئے ہو، آج جو نو بندہ صدہ کرے تو کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا نا۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ میں عرض کر لگا کہ اطاعت کدی واجب ہے، اے قرآن ہے اللہ پاک نے پہلا تے نبی نے گل کرنی ہے تے لوگاں اطاعت کرنی ہے، پہلے تے نبی نے دسیا میں نبی ہوں، 40 سال بعد آکھیا نے میں نبی، میرے لو ویکھو میں میلاد دے مہینے پہ پڑھ، 40 سال بعد نبی نے آکھیا لوگو میں نبی ہوں، او دو لوگاں نو پتہ لگا نبی آنج دے ہوندے۔ سبحان اللہ، سارا مکہ صادق بھی مانتا سی پہلے، تے امین بھی مانتا سی پہلے، تے شریف بھی مانتا سی پہلے۔ یقین کرو میرے پیغمبر نے آکھیا کہ بت تسی پوچھ دے ہو نا اے کسے کام دے نہیں، انہاں کہا جی بالکل ٹھیک ہے تسی ہے ہی سچے ہو، تے نبی آکھیا چھڑ چھڑو، انہاں کہا چھڑے نہیں جاندے، ابا جی بھی انہاں نو مانتے سن، سبحان، دادا جی بھی انہاں نو مانتے سن۔ نبی فرمانا تو نے گل دسا، تسی محسوس کرنا ذرا، نبی بڑے حلیم سن اور بہت تسلی حوصلے نہ گل کرتے سن۔ نبی پاک نے فرمایا تو نے گل دسا تواڈے دادا جان بے وقوف سن، ابا جان بھی تھوڑے بے وقوف سن، انہوں نے نہ علم سی نہ عقل سی، لہذا علم تے عقل کو کام لو ایک کسے کام دینے، ایک کچھ بھی نہیں۔ ہم جڑے بتوہاں بنا کے رکھیں
وہ غریب تے سمجھتے سن کچھ بھی نہیں، جنہاں دا میہ پہ ادھا کھر جاندہ سی، غریباں دے بت باہر پایا ہوندے سن تے میہ پیندا تے مٹی دے بت ہے، وہ میہ تو بعد بت اور طرح دا ہو گیا ہوندا سی، یعنی جی میں میک اپ نہیں اتر جاندہ کئیاں تو۔ اللہ معافی دے میک اپ تو پہلا صورت اور ہوندی ہے، بعد صورت اور ہوندی ہے، تے کئی باری اتر جاتے بالکل صورت اور ہوندی ہے نا۔ وہ جڑے میک اپ انہاں کیتے سن نا بتاں تے، وہ جدوں اتر جاندے سن بارش نال، ایک نو پیغمبر نے آکھیا تہاڈا بت کتھے وے؟ ہو سکے جی غریباں دے باہر پے جے، ساڈا تے گھر جے۔ پیغمبر نے کہا تہاڈا گھر کیوں ہے؟ انہاں آکھیا مٹی دا مسکیناں دا، ساڈا سونے دا ہے۔ پیغمبر نے آکھیا تسی بھی باہر رکھو، وہ آندا انہوں کوئی چک کے لے جائے۔ پیغمبر نے فرمایا تاں ہی میں نا جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا تینوں پتر کتوں دے؟ دلائل ویکھ لو۔ ایک باری مشرکاں دی قبلہ میٹنگ ہوئی تو بابے وڈیرے بہ کے گل کرن لگے بھی یہ ساڈے بتاں چوں عیب کڈدا ہے، اسی یہ رب چوں عیب کڈاں، تسی نا وکھرے وکھرے شروع ہو جو مبلغ بن کے ٹر پو، جدوں میہ بہتا پی جائے نا تے آکھو جے تیرے رب نے پایا تے آ کی کیتا سو؟ سارے کوٹھے ڈیگ جھڑے سو۔ جے تھوڑا پے گا میہ تے آکھاں گے اینا چاہیدا سی، تیرے رب نوں اے وی نہیں پتہ نعوذ باللہ تے کنا اتھے میہ چاہیدا۔ جے نیری آ گئی تے آکھاں گے تیرا رب کی کردا پھردا ہے؟ اے جو آندا سارے کام میرا رب کردا ہے، اے آندا سارا کام میرا رب کردا ہے، جیڑا کراں گے اسی عیب کڈاں گے، جیڑا کرے گا اسی عیب کڈاں گے۔ کسے نے منڈا ہو پے گا تے آکھاں گا ایتھے تے کڑی چاہیدی سی، چار تے پتر اگے سن۔ چلو چار تیاں تے پھر تیو پے گی تے آکھاں گے ایتھے پتر چاہیدا سی، تیرے رب کی کیتا؟ ایک بابا چپ کر کے سندا رہیا انہاں دیاں چوڑاں، سندا رہے انہوں آندے نے بزرگوں تسی نہیں کھوندے، ہو سکا تسی سارے چوڑ ہو گیا میں کی کروں؟ یہ چوڑ دی عربی نہیں مینوں آندی جتوں کتوں کرا لیا جی، میری اپنی زبان ہے پنجابی، ہو سکا چوڑاں پہ مار دیو، کس طرح پہ کر دیو؟ انہوں نے آکھیا سی محمد دے رب چوں عیب کڈاں گے، ہو سکا 40 سال ہو گئے نے جدوں اے دے چوں عیب نہیں لبا اے دے رب چوں عیب کتوں؟ تواڈے کیا کہنے؟ سبحان سبحان، اتنی ذات بے عیب ہوئے تو پھر اطاعت واجب ہوندی۔ بہت شکریہ، میرے پیغمبر نے منہ نال بول کے دسیا میں نبی ہوں، منہ نال بولے نے تے اللہ نے آیت بھیجی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ اترتا ہے۔ پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت تو بعد اب فرماتے ہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ جو تمہارا ساتھی مصطفیٰ ہے، یہ تمہارا صاحب جو ہے، تمہارا مصاحب جو ہے، تم میں جو ہر وقت رہتا ہے، ہاں یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور کبھی بھٹکتا نہیں ہے اور کبھی راستہ بھولتا نہیں ہے، اور زبان تے مور لا کے اللہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، یہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، سوائے اس کے ان ہوگا الا وحی یوحا، اس وقت بولتا ہے جب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ادا مطلب ایدی اطاعت انج واجب ہے جدوں بولے سمجھو اللہ بول۔ ایک دوجی آیت اللہ فرمایا ما زاغل بصر وما طغى، پہلا ہم زبان تے مور لائی پھر اکھاں تے مور لا کے فرمایا میرا محمد دیکھنے میں غلطی نہیں کرتا۔ ما زاغل بصر وما طغى، یہ نہ کم دیکھتا ہے نہ زیادہ دیکھتا ہے، اے کٹ بھی نہیں ویندا، اے کٹ ود ویکھن تو مراد آ نظر دائیں، کسے دی کمزور ہوندی تے تھوڑا دسدا تے بہتی دو۔ اصل گل اے کہ اسی جدوں کسے نوں وینے نا اپنے حساب نال دسنے کہ انج تے کل نوں ساننے پہ نہیں اونج نہیں نکلیا انج۔ مثلا ایتھے کھلوتے ہاں سانوں ایڈا وڈیاندے نے سٹیج سیکٹری، ویکھو کتھے چک کے لے جاندے نے، حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مدذ اللہ العالی، اسی بھی چپ کر رہی ہیں جو چک دے نہ پہ۔ وہ بھی ٹھیک نہیں، بدا کے پہ پڑھ دیں، بدا کے بیان پہ کر دیں، تے جے لیٹ ہو جاں تے جیڑا پیاندہ سی حضرت علامہ حجت المسلمین والمومنین مدذ اللہ العالی، وہ میں لیٹ جاؤں اس کیا کہنا اور تلیاڑا کدھر آیا جائے کہ کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے کدی انہیں ہیٹھاں کر چھڑیا اکا ہی ہیٹھاں تے کسے چاڑ کے اتاں کر چھڑیا ہے، جڑا انج دے کام نہ کرے انہوں مصطفیٰ۔ ہائے ہائے، او جنہوں اللہ آکھے وہ اللہ ہوندہ ہے، جنہوں بندہ آکھے وہ بندہ ہوندہ ہے۔
قرآن دی مینوں عزت دی قسم ہے اس نبی نے کعبے دے سنٹر چ کھلو کے ابو طالب دے پتر نو ہتھاں تے اٹھا کے انہاں نظراں نال ویکھیا جڑیاں نہ ود ویندیاں نے نہ گھٹ ویندیاں نے پیغمبر نے فرمایا تو علی ہے شکری سبحان اللہ زبان تے مور لائیے زبان تے مور لائیے کہ غلط بول دے نہیں پھر اکھ تے مور لائیے کہ غلط ویندے بھی نہیں مہربانی تیسری مور پیر تے لائی نبی دی زبان دا ذکر بھی قرآن نبی پاک دی اکھ دا ذکر بھی قرآن ہن نبی پاک دے پیر دا ذکر میں قرآن چ پڑھا اللہ فرماندے نے سورہ مبارکہ میرے سامنے بلد ہے جی خالق کائنات نے آواز دیتی فرماندے لا اقسم بہذا البلد قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں میں اس شہر سارے شہر دی سارے شہر مکہ دی یار قسم پہ کھاندہ اللہ سارے شہر دی مجھے اس شہر کی قسم کیوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اس شہر کے اندر تو داخل ہونے والا ہے صدقے 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 کوڑ کہے میں داخل ہویا اتھو ہو گیا میں داخل آ گیا اتھو میں ٹریا گڈی کھلار کے ٹردا اتھے آیا بتھیرے میں قدم چلے ہوں حرام ہے جے کسی شہر کو اثر ہویا ہوں زمین آکھیا ہوئے سبحان اللہ علامہ صاحب آگئے کوئی ایتھے کوئی بندہ میرا سجن ہوئے گا نا کہ وہ آکھے گا بلے 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 کوڑ کگے تو آٹے قدم آگیا نے تیرا مخالف ہے ہو کیا آکھے گا ایسے جا کئی کھجڑ ہوں دے پھر دن کی ہو گیا جے قدم آگیا یہ دا مطلب ہے کدی بندے قدمانو تو ہاں کدی سساں بیکھیاں نے زندگی جی کے کوئی جدنوں لے کے دولن ہوں دیاں نا ادن تیل ٹال دیاں بروہ دوہاں پاسے تیل ٹال کے اندر میں بسم اللہ کرا چاند دا ٹوٹا لے کے آئی ہم تتروں مہینے بعد او ایمان دی اے چڑیل چمبڑ گئی جنا سان اے دے پہ کے مردہ بھی کوئی نہیں اتھا ہی بہ رہی جدن دی آئی ہے منڈا ساڑا رہا ہی نہیں اے دا مطلب ہے کدی کچھ تے کدی کچھ ادن قدم آئے سن تے کمال ہو گئی سی تے پھر انہاں قدمہ تے آخنا پڑا دفعہ بھی ہو جائے نکل جا اٹھ جائے تو انہاں قدمہ تے واپس اٹھ جا میرے عزیزو ساڑھے قدم کدی کوئی آندہ سبحان اللہ تے قدم کدی آندھے انجی کھجر ہوندے پھر دینے ٹھیک ہو گیا انہاں قدمہ تو میں کائنات دے قدم وار دے وہاں جنہیں ایک قدم مکہ چ رکھیا تے اللہ فرمایا سارے شہر دی قسم سبحان اللہ سارے شہر دی قسم حالانکہ شہر چ ابو جہل بھی موجود ہے چلو ابو لہب دا گھر بھی ہوتا ہی ہے کئیاں ابوان دا گھر ہوتے ہیں تے اللہ فرماندہ سارے شہر دی قسم یہ دا مطلب ہے واہ میرا کملی والا تیرا قدم کیسا ہے اللہ نے سارے شہر نو بچوں ہی گوا چھڑیا صرف تیرا قدمہ تے نظر لگا تو سگا اور نہیں فرمایا منو ایک بندے کہہ دیا جا سجدہ گا تے سجدہ کر دیو مٹی تے ایک ہی جی میں کربلا دی مٹی اے نو کی تو ہی سمجھ دو میں کیا سی سمجھنا کہ امام حسین علیہ السلام سجدہ کیتا ہے تے اے دے وچ اس دور چ خون شبیر شامل ہوئے تے اسی آنے اپنی ایڈا سونا سجدہ تے کسے کیتا ہی نہیں جس سجدے تے نبیاں نے مان کیتا ہے جس سجدے تے نبیاں نے نام کیتا ہے بلکہ ایک شاعر نے آکھیا ہے کیا ہوا جو کر کے سجدے جبیں پہ تیری نشان پڑا کیا ہوا جو کر کے سجدے جبیں پہ تیری نشان پڑا کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے ہائے ہائے صدقے جانا کیا ہوا جو کر کے سجدے جبیں پہ تیری نشان پڑا کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے امام حسین علیہ السلام نے علامہ اقبال فرماتے ہیں او سجدہ کیتا ہے اجے تک ریت تے او دا نشان موجود ہے اور قیامت تک توحید نو فخر ہے کہ ایسے ہوتے ہیں مجھے سجدہ کرنا اوکھا سجدہ کیتا نے وہ پھر اس سجدے دی یاد چ میں کیسے مٹی لیونیا اے تے امام حسین دا خون رڑے ہے وہ بندہ ذرا چلاک سی
وہ کہنے لگا آندے 32 بندے ہور دے بیٹے نے مارے سن، اینے بندے انہیں مارے سن، اینے بندے انہیں مارے سن، حضرت قاسم نے بندے مارے سن، وہ جڑے اینا مارے سن انہاں دا خون تو چڑھ گیا سی۔ چل بھائی 72 دا خون تو شامل ہو گیا مٹی تے ہو سکا جڑے اینا 50 30 40 20 بندے مارے نے ایک مجاہد نے، انہاں دا خون کتے ادا چڑھ گیا سی، انہاں دا بچ نہیں ہو سکا۔ ایک تسی لے آؤندے ٹکی، وہ ٹکی آندا سی اور سجدہ گاہ نو تانوں کوئی شیو پتہ نہیں، اے ماتم لوکی تواڈے سامنے آندے نے، اگے پیچھے پٹا کٹی جاندے، انجی سارا زمانہ پہ چلتا منہ تے عورتاں گل کی پنا ہو۔ اے لو لیاؤ لو جی، وہ فرماندے نے کہ مثال صحیح دے اے دے نال نہ دے یار آ جائے نا ہو سکیا اے مٹی کربلا دی ٹھیک ہو گیا، اس 72 بندے تے او شہید ہوئے ٹھیک، انہاں دا خون بھی دے بچو شامل ہو، ادھروں زیادہ ہی ہوئے نے، ایک نے کنے مارے، انہاں دا خون بھی اتھے ہی ڈگا، اوسطن صاحب لائیے تے پھر ایک ٹکی ہے جتھے میرا پوٹا ہے اینا کو امام حسین دا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، تے تساں چاہ چڑھے ہیں ڈبر، اور میں کیا ہے گل طریقے سے حد تک ٹھیک ہے، انہاں دا بھی اتھے ہی ڈلیا نا، یہ زیادہ بھی ہوئے نا انہاں دا امام حسین دا تو پوٹا آکھیا نا، سوئی دے نکے دے برابر بھی ہوئے نا، تے سانوں اس سارے نال غرض نہیں، تو اڈی کیا بات ہے، سانوں اس سارے انہاں دے خون نال کوئی غرض نہیں، انہوں بڑا چاہ چڑھیا، وہ سکیا پھر من گیا نا، ہے تو انہوں دا بیچی نا، متھا رکھن لگیا تو انہوں شرم نہیں آؤں دی، بہتا انہوں دا تے تھوڑا انہوں دے ذہن چو کدی نہیں آئے، میں کی کرا ساڑھے ذہن چ کدی نہیں آئے، کلہ حسین ذہن چاہتا سی کی کریے، کہنے لگا کوئی مثال دے، میں کہ قرآن ہے سارا مکہ مشرکان دا بھریا سی، اللہ نو تے صرف رسول ہی نظر آ رہا، کمال ہے اتھے کھجڑ ہوندے پھر دے مشرک، اتھے دندان دے پھر دے کافر، پورا شہر بھی مشرکان دا ہوئے، تے اللہ نو غرض صرف ایک محمد دران کوفے بھی مر گئے ہون، سانو غرض شبیر دے سجدے نا، ایدہ مطلب ہے نبی دی زبان تے مورے کہ گل کرن تے وہی نال کر دے، نبی دی آنکھ تے مورے ویکھن تے اللہ ویند، نبی پاک دے پیر تے مورے قدم رکھن تے اللہ قسم کھاند، سارے شہر دی اللہ قسم کھا گیا، یہ نبی دیا پیران دا ذکر ہے، ہن میرا دل کرتا ہے کہ نبی پاک دے ذہن دا ذکر بھی کرا، نبی پاک دے ذہن مبارک دا بھی ذکر کرا، اے میرے سامنے قرآن ہے، سورہ مبارکہ العالیٰ ہے جی، 3 پارے چو مل جائے گی، اللہ پاک ارشاد فرمایا، تو انہوں پتا میں اطاعت رسول پہ دسنا پیا کہ پیر جڑے نے انہوں دا ذکر بھی قرآن ہے، ہاتھ بھی پڑھ میرا ہاتھ ہی پہلا پڑھ لیں، ہاتھ پڑھ لیں، اللہ فرماندہ میرے حبیب سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب الفتح، خالق کائنات نے آواز دیتی، خالق فرماندہ نے حبیب یہ بندے کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ میری بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ فرماندہ ان الذین آئے ہیں، فرمایا اللہ میری بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ سورہ مبارکہ العالیٰ میرے سامنے، یہ سورہ مبارکہ العالیٰ میرے سامنے، میں آیت مجیدہ پڑھ دینا، خالق کائنات نے آواز دیتی، میرے حبیب سا نکریوکا فلا تنسا، چھوٹی جی آیت ہے پر سواد ہے کنا ہے، گھنٹہ تشریح کراتے تھوڑی، اللہ فرماندہ حبیب ہم تجھے خود پڑھاتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہم پڑھا دینا وہ بھولتا نہیں، ہائے ہائے صدقے جامع اللہ ماشاءاللہ، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اے حبیب ہم تجھے پڑھاتے ہیں، شتاب ہم تجھے سانکریو کا ہم تجھے پڑھائیں گے، فلا تنسا، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تو بھولے گا نہیں، نبی بھولے گا نہیں، بھولتا ہوئے ایتھے لوگ ہاتھ رکھ کے آندے نے اوہ بھول گئی جی گل، کدھی کسے گوڈا رکھ کے آکھا ویلا بھی گل بھول گئی،
کدی کسی رکھ نو آخیا اوہو گل بھول گئی. جدو بندے آخر گے گل بھول گئی اینج آخر میرے دماغ چ نہیں لئی. یہ مطلب ہے گلاں دماغ دی وجہ تو بھولدیاں. جدے دماغ دے متعلق اللہ آکھے نہ نہیں بھولدا اس دماغ تے اعتراض نہیں کرے. سارے اٹھانا اللہ نے نبی پاک دے دماغ دے متعلق بھی دس دیتا ہے کہ بھولن والا نہیں. اگو مصیبت ہے کہ جیڑا بندہ ٹی وی تے آ کے بہ جاندا بندے سمجھتے ہیں بڑا مولوی تے ٹی وی تے آئے. ٹی وی تے رچ بھی آؤندے نے. تساں کدی جغرافیہ ٹی وی ویکھیا جے جغرافک جنوں وہ جانوراں تو ہوندے اللہ دے بندے ٹی وی تے آ جانا کوئی کمال نہیں. گل سنو بھی آندا کی ہے. پہلے ایک ٹی وی تے آوندے نے دنیا ٹی وی تے وہ بڑے محقق نے تو بڑے وڈے سکال انہاں دا نام جاوید وہ جانوراں تو ہوندے اللہ دے بندے ٹی وی تے آ جانا کوئی کمال نہیں. گل سنو بھی آندا کی ہے. پہلے ایک ٹی وی تے آوندے نے مہربان دنیا ٹی وی تے وہ بڑے محقق نے تو بڑے وڈے سکال انہاں دا نام جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی وہ بڑے سکالر نے. انہوں نے داڑھی بھی بہت چھوٹی مٹھی جی رکھی ہے تو لوگ اعتراض نہیں کرتے ہیں عالم عالم ہوندے. انہوں نے گل سناواں تو انہوں نے کسے پوچھیا بھی شب قدر کیڑی ہے. وہ سکھے رمضان دیاں 10 راتاں کوئی تاک رات ہے 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 انہاں چ کوئی ایک رات ہے جس رات قرآن نازل ہوئے. انہوں نے آخیا پکی گل کیڑی. اس نے کہا پکی دا نہیں پتا. پکی دا آندے وہ فرماندے نے کہ نبی پاک نو ایک صحابی نے پوچھا سی کہ وہ کیڑی رات سی جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے تے پیغمبر نے آخیا سی لے بھائی مینوں یاد نہیں ہو. تو ہاں توجہ نہیں فرما یاد نہیں 21 سی کہ 23 سی کہ 25 سی 27 سی کہ 29 سی کوئی ذہن چ نہیں پیا. ایک کنوں بھولیا جنوں قرآن پہ آندا نہیں بھولدا. تساں کوئی نہیں سنیا میں پیا قرآن پہ آندا فلا تنسا میرے حبیب تو بھولنے والا ہم پڑھاتے ہیں تو کیسے بھولے گا. یہ مطلب ہے اس بندے نے قرآن نہیں پڑھیا. وہ بہت بڑا عالم اپنی جگہ قرآن اس پڑھے ہے. ہن کیوں آندا ہے کہ بھول گیا نبی بھول گیا. قرآن آندا نبی نہیں بھولدا. میں دلیل دین لگا بغض وچوں کڈ کے حسد کڈ کے ایک بندہ کھلے دل نال صاف دماغ نال میری گل سنے. اگر پیغمبر 63 سالاں وچ ایک لمحے واسطے بھی گلاں بھولن لگ پوے سارا دین ہی مشکوک ہو جائے. ہوئے ہوئے تساں غور ہی نہیں فرمایا. اور سارا قرآن مشکوک ہو جائے گا. کیونکہ کی پتہ ہے نا لا ریب فی. یہ لا ریب اس لیے ہے کہ محمد بے عیب ہے. نبی نہیں بھولتے. نہ نبی کو نسیان ہوتا ہے نہ نبی کو ہزیان ہوتا ہے. کنیاں آیتاں پڑھیاں نے تے میں ثابت کیتا ہے کہ نبی دے ذہن دا ذکر بھی قرآن چ موجود, نبی دے پیر دا ذکر بھی قرآن چ موجود, نبی دی زبان دا ذکر بھی قرآن چ موجود, نبی دی اکھ دا ذکر تعریف نال ذکر تو مراد ہے کہ تعریف نال موجود. ہن میرا خیال جنوں آندے تسی پنجابی چ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ وہی پڑھ دینا. لمبیاں نہ کرا آیتاں کافی ہو گئی ہیں. میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ ہجر جی یہ 14ویں پارے چ مل جائے گی تانوں. یہ دی آیت دا نمبر جنوں بھول گیا نا وہ مشکل ہی کو بھولے. میرا خیال نہیں بھولدی. آیت دا انشاءاللہ نمبر ہی 72 ہے. کی نمبر ہے جی 72 نمبر آئے تھے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب تیری زبان دا میں ذمہ دار, تیرے ہاتھ دا میں ذمہ دار, تیرے پیر دا میں ذمہ دار, تیرے دماغ دا میں ذمہ دار. زبان تیری بے عیب ہے, پیر تیرا بے عیب ہے, سینہ علم نشرح لک صدرک سینہ تیرا بے عیب ہے, ہاتھ تیرا بے عیب ہے. چل چھٹ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون. میرے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم. چل
کیا بات ہے. مجھے تیری ساری زندگی کی قسم جدن آمنہ سجدہ دی گود چاہے ہیں ادن بھی تو بے عیب سے بے عیب دی قسم کھاتی جاندی ہے نا. یارا پیر دی بکری کھا دیئے ہاتھ دی بکری کھا دیئے پھر ساری عمر دی کھا چھڑیے. مینوں تیری ساری عمر دی قسم. آپ بندے جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا انہاں دیاں کتے ازواج سن دیاں ہون تے او میریاں بھیناں دھیان نال سن لین. جدوں تہاڈا شوہر آ کے آکھے نا ادھی رات نوں مینوں تیری قسم ہے میں ایتھے باہر بیٹھا سا سمجھیں جھوٹ بولدا. او پولی پالی سمجھ دی ہن تے میری قسم چک گیا. اللہ دی بندیاں پہلا تو سوچ کیا تیری زندگی قسم چکن دے قابل ہے؟ کمال ہے یار. انہوں آگ چکنیاں تے بطول دی قسم چاکا ٹھنڈ پہ گیا. انہوں قسم دی اٹھائی جاندی ہے جیسے عیب کوئی نہ ہوئے. سارا جہان اللہ دیا قسمہ کھاندا ہے. اللہ محمد عمر دی قسم کھاندا ہے. یہ مطلب ہے نبی دا بچپن بھی بے عیب نبی دی جوانی بھی بے عیب نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب نبی دی تنہائی بھی بے عیب. ایس ویلے جننے بندے بیٹھے ہیں تو میں کھلوتا ساڑھے سارے دا ظاہر بے عیب ہے. ذکر جو بیٹھے ہیں ظاہر بے عیب ہے. ایس ویلے اسی ذکر پاک پہ کرنے ہیں پہ سننے ہیں. مسجد چ نمازی نماز پہ پڑھ دینے انہوں دا ظاہر اس ویلے بے عیب ہے کیونکہ اللہ دی عبادت چ مصروف. یہ جویں ساڈا ظاہر بے عیب ہے میرا نہ ہی کریے اگلی گل ایویں ساڑیاں تنہائیاں بھی بے عیب ہیں. تنہائیاں بس اینی گل جدی تنہائی بھی بے عیب ہوئے نا وہ دی اطاعت واجب ہو. آئے ہائے. اور ظاہر بھی بے عیب معصوم دا ہوندہ ہے تے تنہائی بھی بے عیب معصوم دی ہوندی ہے. جے تے میں نبی دے ہتھاں تو لے کے پیراں تک سینے تو لے کے دماغ تک سارے قرآن چو نبی نو بے عیب ثابت کر دیتا ہے. اگر میں کر دیتا 44 منٹ ہو گئے اگر میں کر دیتا ہے اجڑے چکر چ تسی بیٹھے ہو ایک بار شاری آؤں گے تو میں چھڑا ہوں اگے پہن دہن پہ وہ موٹر پہ تو لتھے نے وہ پرا ٹوڑ گیا تو میں کی کروں ادھر آؤں تو پھر رہنا جی. مثلاً اے میں نو بڑے ٹائم بندے اس طرح دا دین دین جدوں تک نہیں آؤں تسی پڑھ دے رہو پاویں قیامت تک نہ آؤں تسی پڑھ. میں گل مکان مہربانی جب اچکار وقفہ پہ گیا تو اٹھ کے نماز پڑھ لے گا. لو جناب علی نبی نو اجزاء چ ویکھیے تاں وی بے عیب ہے. آئے ہائے تے جے کل چ ویکھیے تاں وی بے عیب ہے. یہ دا مطلب ہے ہاتھ نبی دے وچوں ہے پورا بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے. پیر نبی دے وچوں ہے پورا بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے. دماغ نبی دے وچ ہے تے پورا بے عیب ہے وہ بھی بے عیب ہے. یہ دا مطلب طے ہو گیا نا جڑے نبی دے وچوں ہون بے عیب ہوندے. واہ بھائی واہ. پورے پر ایک بندے تے بہت راضی ہیں جڑا ستا بھی ہے تے داد بھی پہ دے. مہربان سبحان حد خود مولا تانوں دے وچ جزا. یہ دا مطلب ہے جیڑا نبی بے عیب تا فرمایا سی فاطمہ بذات منی فاطمہ میرا حصہ ہے حسین و منی حسن و منی علی و منی یہ سارے محمد دے وچوں نے. یہ دا مطلب ہے یا پھر نبی دی اطاعت واجب ہے یا اودی اہل بیت دی اطاعت. شکریہ مہربانی قبلہ مہربانی بہت شکریہ. تسی روز بھی پڑھا نا گجرات تے روز اوہی مل پیندا. میں راضی اہل گجرات گجرانے تے گجرات دے درمیان صرف دریا دی رکاوٹ ہے ورنہ کڑے دی لوڑ بھی نہیں سی پینی. سورہ مبارکہ توبہ دی آیت مجیدہ پڑھنا ہون تک دی جڑی محنت ہے وہ پڑھ لگا. نبی تو بعد کتی اطاعت واجب ہے یہی روڑا ہے یہی روڑا ہے. آج ایک بندے دی ویڈیو میرے تک پہنچی ہے اس حضرت علی علیہ السلام نو گالی دے دیتی حضرت علی علیہ السلام. وہ پرانے زمانے سے لوگ آندے سن وہ کتھے کی لکھے ہے پہ بندے پتھر مار دے ہون بندے گزر دے ہون تو کوئی پتھر مار سکتا ہے. تو انہوں پتا اس ڈیرہ اسماعیل خان عید کا محرم دے جلوس دے
پتھر مار کے لوگوں نے دسیا نہیں اجے نسل ہیں انہوں نے. اج جنہیں حضرت علی نو گالی دیتی ہے جتھے میرے اندر تکلیف ہے نا اتنے نالے بھی میں گل پہ کرنا. اج تک بندے اندر سن ہو کیویں سکتا ہے کوئی مولا علی نو گالی دے جویں اج ہو گیا نا ایویں ہی ہو سکتا. ساڈے کسے بندے نے اگر حضرت علی نو اللہ آکھیا نا اللہ ساڈے اپنے مولویاں اُتے FIR کرائی ہے کہ ساڈا اے مذہب نہ کوئی تعلق نہیں. ساڈا اللہ علی نہیں ساڈا اللہ ہوے جنوں علی بھی سجدہ کر. بولو بولو میں پیا آنا ساڈے اپنے مولویاں اس شیعہ تے بھی پرچہ کرایا. میں ثبوت دے دینا کہ ساڈا اے مذہب نال کوئی تعلق نہیں. ساڈا اللہ علی نہیں ساڈا اللہ ہوے جنوں علی چک دین. میرا خیال ہے جنہیں ہن حضرت علی نو گالی دتی ہے اہل سنت دا حق نہیں بندا او دے خلاف پرچہ کرا وہ کران نا. اگر نا اہل میں شیعہ دی گل نہیں کر رہا شیعہ FIR کران گے. اگر اہل سنت دوست اہل حدیث دوست اور دیوبندی دوست او دے تے پرچہ نہ کرایا سانو پتہ لگ جانا جے اندروں تسی بھی او دے نال دے. اسی او دے تے پرچہ نہ دواندے. یہ دا مطلب ہے اپنے آپ نو کلیئر تے کرنا چاہیے نا. انہوں بندے کافر آندے نے جہاں تیسرے خلیفے دل لڑے انہوں لوگ باغی آندے نے. پھر انصاف کر پہلے ترواں نال جڑا لڑے وہ کافر ہوندا ہے تے جڑا علی نو گال کڈے او رضی اللہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اہل سنت نو خود پرچہ دے دینا چاہیے تاکہ اپنا اپنا دا کلیئر ہو جائے کہ اسی مولا علی دے دشمن نہیں اور مولا علی دے منکر اسی اساں کیتا اس طرح تا ورتوں پہ پیچھا پرتانا اور جنہیں کو اساں ورتوں کیتی ہو تے پرتاؤ. اساں اس شیعہ تے بھی پرچہ دے دیتا ہے جڑا حضرت علی نو اللہ آندا ہے ادا شیعت نال تعلق نہیں تے اج اہل سنت دا حق بندا ہے کہ تے پرچہ دے کے آکھن کہ دا سنیاں نال کوئی تعلق نہیں. اے قرآن ہے میں پوزیشن واضح کرن لگا مولا علی دی کدی اطاعت نبی تو بعد واجب ہے. آیت مجیدہ سورہ توبہ دی براءۃ من اللہ ورسولہ ایتھوں شروع ہوندی ہے سورہ توبہ. قرآن حکیم دیاں کل صورتاں چو کلی صورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی. میرا خیال ہے میں گل ایسی پہ کر رہا جا کے پتہ سارے ورنہ بندے توجہ کر دیں. سورہ توبہ تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی. الحمد تو پہلا ہے والناس تک سب تو پہلا ہے کیونکہ او دے چاہتا ہے اللہ رحمان ہے تے اللہ رحیم ہے. اے شروع تبرے تو بھی ہوندی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ. تبرہ ہے خدا کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. بیزاری ہے خدا اور رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے. اللہ فرماتا نام ہے انہاں واسطے رحیم بھی ہو نام ہے انہاں واسطے رحمان ہو. یہ مطلب ہے جلدے تے تبرہ ہو جائے نا نہ اللہ دے رحم دے قابل ہے صدقہ جاواں نہ اللہ دے کرم دے قابل ہے. اللہ فرماتا ہے مشرکین مکہ نے انہاں تو اسی بیزار ہاں. 8 ہجری تو پتہ ہے فتح مکہ ہوئی. مکہ فتح 8 ہجری میں 9 ہجری نو اللہ نے فرمایا تو حج دے وچ جا کے نا اعلان کر دیو ساڈا ٹوٹا کوئی تعلق نہیں. حج تے جا کے اعلان کر دیو انہاں معاہدہ توڑ دیتا ہے انہاں دس دیو. حضرت ابو بکر لے کے گئے سن ایک کافر نو حج تے پہلے پہنچ گیا مگروں آیت آ گئی 4 گلاں حج دے وچ جا کے دسنیاں وہ چارے میں پڑھ دیں قرآن چوکے. چلو بھائی میری بھاوے مجبوری ہے چکنا تو میں پہنتا ایتھے رکھا تو صحیح پڑھیا جائے. مہربانی حج چ کی دسنا جا کے یہ 4 گلاں دسنیاں. پہلی گل حضرات کافروں آکھن مشرکاں نو جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکے گا جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا. ایک پر ایک گل کرنی ہے جا کے مشرکاں دے وچ تے سامنے. ایک دوجی گل آج کے بعد کوئی مشرک حج کے ایام میں حرم میں داخل نہیں ہوگا. 2 تیجی گل جو رسول اللہ کے کیے گئے معاہدے نہ توڑیں گے ان سے اس مدت تک وعدہ وفائی کی جائے گی جو مدت مقرر کی گئی ہے. 3 چوتھا آج کے بعد کپڑے اتار کر بنانا طواف میں کوئی بندہ شامل نہیں ہوگا. یہ کعبے کی حرمت ہے.
یہ 4 گلاں کرنیاں نے مشرکاں دے منہ تے کھلو کے. سن لیجیے گا. اوتھے کون گئے سن امیر حج بن کے؟ فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوتا. امیر حج بن کے کون گئے سن؟ حضرت ابوبکر. اے مگروں اے حکم آ گیا کہ اے 4 گلاں اوتھے کر دو. سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن وہ فرماتے 9 ہجری جب نبی حضرت ابوبکر کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، اس کے پیچھے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ باتیں وہاں جا کے مشرکوں کے سامنے کی جائیں اور 4 باتیں اللہ کی طرف سے پہنچائی جائیں. صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ چونکہ حضرت ابوبکر وہاں پہلے پہنچ چکے ہیں، لہٰذا یہ 4 باتیں ان کو لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر لوگوں کو سنا دیں. چلو جی، حج کے موقع پر لوگوں کو سنا دیں. فرماتے ہیں اس وقت پہلا میں شیعہ عالم دی تفسیر پڑھنا، پھر سنی دی پڑھنا تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ. بچے صدقے تیرے. ویکھو جی ہن ویکھو نا بندیاں دے منہ تے مسکراہٹ آیتاں دے ترجمے نے نہیں آئی جنی چولاں دی وجہ تو آئی. کم از کم سین سے کر جاگے نا سارے بندے. لونے مٹھے رلا، لونے مٹھے. پہلے شیعہ تفسیر. شیعہ مفسر لکھتے ہیں کہ ایک وحی لے کے جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا حضور یہ 4 باتیں مشرکوں سے انتا اور رجل من کا وہ بندہ کر سکتا ہے، یا تو خود جائے یا وہ جو تجھ سے ہے. کی سنیا تو ساں؟ یا خود جا کے بات کیجئے یا من کا وہ کرے جو تجھ میں سے ہے، جو تیرے جیسا ہے، تیری مثل ہے. نبی نہیں ہے لیکن مثل تیری ہے. ایک گل تو کرنی ہے یا من کا ہی کافی ہے. یا وہ کرے یہ ترجمہ اردو ہے من کا دا، یا خود جائیے یا جو آپ سے ہو، آپ سے ہو جنہوں تساں آکھیا ہوئے منی ہے. من کا ہوئے گا جنہوں تو آکھے حسین و منی، علی و منی، حسن و منی. کسے منی نو کہہ لو تھے یا آپ لگا جا یا رسول پاک نو آکھیا اللہ نے انہوں نے کہلو جڑے تواڈے بچوں نے، جڑے تواڈے نے. ہن منو معافی دے چھڑی. پیغمبر نے پوچھیا علی کہاں ہے. کیا بات. اے شیعہ مفسر دی تفسیر. ہن پاویں مٹھے شیعہ نو آکھ لو تے پاویں سنیاں نو آکھ لو، وہ تواڈی مرضی ہے. مرضی تواڈی اپنی. ہن میں اہل سنت دی تفسیر پڑھن مینوں سانجیاں مجلساں نہ ہن 2-4 بندے اہل سنت نہ بیٹھے ہون، مینوں کوئی سواد ہی نہیں ہے. جتھے سارا پنڈ شیعہ ہوئے میں کوشش کرنا پہ اتنے نہ ہی پڑھا کیونکہ اگے سارے عالم ہوندے. وہ آندے سانوں کی سنانا، سانوں پتہ سارا. مینوں بانی آندے نا اتھے بڑی لوڑ ہے تہاڈی. اتھے 2 مینوں گلاں دسیاں جاندیاں نے، میں پھر سندا رہنا. لوگ آندے نے اتھے نا اہل سنت دوست آندے نے، اتھے تیری لوڑ ہے. ادوں مینوں بڑا لطف آوندا ہے. یہ مطلب ہے کہ مینوں بندے سمجھدے نے کہ شاید یہ گل بندے سنتے ہیں. تے ایک گل مینوں تھوڑی جی پیڑی لگدی ہے. وہ جدوں کئی بندے یہ بھی آندے نے انہوں حساب نہیں لگدا کی پے نے. وہ کی آندے اتھے بندے نے پہاڑی نے تو ہی آنا ہی اتھے. اللہ معافی. یہ تھوڑی جی پیڑی گل بھی اللہ دے بندے مینوں تسی ایندا سمجھیا بھی جویں دے او نے اوویں دا تو رل مل کے گزارا کر لے. کی پتہ آندے نے بندے. میں چپ کر کے سندا نہیں. بندے ہر بندہ نمبردار صرف اپنے حساب دی گل کردا. کئی بندے سیانے نے نمبردار وڑ گئے وہ آندے نے اصل گل ہے تو پنجابی ٹھیٹھ بولنا تو بندے سارے پنجابی نے. اے گل ٹھیک لگدی. بندے پنجابی نے اردو شردو نہیں سمجھتے، وہ پھر اچھے طریقے نال تیری گل سمجھتے. یہ گل تو کو بنتی ہے تے آکھنا جویں دے او نے اوویں دا. لو بھائی میرے ورگے نہ پڑھو جویں دا میں اوویں دا. وہ بھی سن لین تے جڑے ساڈے تو وڈے لوگ نے وہ بھی کتے اتنے بیٹھے ہون گے. اہل سنت دی تفسیر ہے. اے ارشاد فرماتے ہیں. لو جی شاعری آ گیا جی، صلوات پڑھو جی.